بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سنی واقعات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کا واقعہ ایک بزرگ کا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو موصول ہو۔ چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ پیارے دوستو، ایک شخص سفر پر جا رہا تھا کہ سفر دور تھا، اسے اندیشہ تھا کہ راستے میں رات پڑ جائے گی۔ اس نے اپنے سفر کے دوران ادھر ادھر دھیان دیا تو اسے ایک دور دراز چھوٹی سی بستی نظر آئی۔ اس نے کہا کیوں نہ کہ اس بستی میں آج رات گزار لوں اور عصر کی نماز بھی وہیں پڑھوں۔ وہ شخص سیدھا اس بستی کی طرف چلا گیا۔ جب وہ بستی میں پہنچا تو اس وقت قریب عصر کی اذان ہونے والی تھی۔ اس نے کہا کیوں نہ کہ ایک مسجد میں جا کر نماز ادا کر لوں اور اس کے بعد کوئی رہنے کی جگہ تلاش کروں۔ وہ شخص چلا گیا ایک مسجد کے قریب، وہاں چھوٹی سی ایک بازار تھی۔ اس شخص نے ایک آدمی کو کہا کہ میرے گھوڑے کا کچھ دیر کے لیے خیال رکھنا، میں نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ ایک شخص کھڑا تھا، اس نے کہا میں خیال رکھوں گا، آپ نماز پڑھ کے آ جائیں۔ وہ شخص جب نماز پڑھنے جا رہا تھا، جس کا گھوڑا تھا، اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر یہ شخص میرے گھوڑے کا صحیح خیال رکھے گا میرے نماز پڑھ کے آنے تک تو میں اسے 2 درہم دوں گا۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ شخص نماز پڑھنے چلا گیا۔ پیچھے جس کے حوالے اس نے گھوڑا کیا تھا، اس نے گھوڑے کی لگام اور گھوڑے کا سارا ساز و سامان اتارا، پاس ہی ایک دکان پر بیچ کر بھاگ گیا۔ وہ شخص جب نماز پڑھ کے باہر آیا تو اس نے دیکھا گھوڑا تو وہی کھڑا ہے، مگر وہ شخص نہیں ہے جس کو میں نے امانت کے طور پہ یہ گھوڑا دیا تھا، اور گھوڑے کا ساز و سامان بھی غائب ہو چکا ہے۔ وہ شخص سیدھا چلا گیا، سامنے بازار کی طرف دیکھا کہ ایک دکان پر اس کے گھوڑے کا وہی ساز و سامان رکھا ہوا ہے۔ اس گھوڑے والے نے اس دکاندار سے پوچھا کہ کیا یہ سامان بیچو گے؟ اس نے کہا بالکل بیچوں گا، کیونکہ دکان پہ رکھا ہے۔ اس نے کہا کتنے کا ہے؟ دکاندار نے کہا یہ 2 درہم کا ہے۔ اس نے 2 درہم میں یہ سامان لیا اور گھوڑے پر سوار ہوا، قریب اپنی رہائش گاہ کی طرف۔ کہیں جا کر اسے ایک رہائش گاہ ملی، وہاں جا کر اس نے رہائش کی۔ پیارے دوستو، اس سے ہمیں کیا سبق ملا اور کیا پتہ چلا؟ اس شخص کو جس کو اس نے گھوڑا دیا تھا، اگر وہ تھوڑا سا انتظار کرتا تو یہ 2 درہم اس کو مل جاتے، مگر وہی 2 درہم اس نے دے کر اپنا ہی سامان واپسی خریدا۔ تو لہٰذا جس نے یہ بیچا تھا اس کا سامان 2 درہم کا، تو دکاندار نے اس سے نہیں خریدا ہوگا، 1.5 درہم کا یا 1 درہم کا خریدا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حلال کے طریقے سے اسے 2 درہم مل جاتے اگر وہ تھوڑا انتظار کرتا، مگر اس نے انتظار نہیں کیا، جلد بازی میں ہی اس مسافر کا سامان بیچ کر بھاگ گیا، مگر حرام کے طریقے سے اس نے کچھ رقم لی اور چلا گیا، تو اتنی رقم اسے حاصل نہیں ہوئی جتنی کہ اس شخص نے نیت کی تھی کہ اسے دوں گا، یعنی 2 درہم۔ تو پیارے دوستو، کبھی بھی حرام میں برکت نہیں ہوتی، بھلے ہی دکھنے میں کتنا زیادہ ہو، حلال کم ہو کے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر اس طرح کے واقعات آپ کو پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آپ کی سپورٹ ہی ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔